اور اقبال ہی ممکن ہے. بقول اکبر الہ آبادی مرحوم نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. آج کا جو زمانہ ہے، اور یہی پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، آج کا جو دور ہے یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بڑی ذلت کا دور ہے، شکستوں کا دور ہے، پسپائیوں کا دور ہے اور مظالم کا دور ہے. طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں. لوگوں، آج ہی کا دور اپنی تربیت کا دور ہے. یہی زمانہ ہے. اس زمانے میں جو شخص تقوی پر جم جائے گا، اس زمانے میں جو گناہوں سے بچ جائے گا، اس زمانے میں جو ایمان و اسلام پر جمع رہے گا اور جو اس زمانے کے اندر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور قربانیوں پر قربانیاں پیش کرتا چلا جائے گا، انشاءاللہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے ایک نیا مدنی عہد شروع ہو کر رہے گا. واللہ العظیم، واللہ العظیم، ایک نیا دور فتح کا آنا ہے، ایک نیا دور فتح کا آنا ہے. لیکن اس میں حصہ ان لوگوں کا ہوگا جو آج کے دور میں جم کر دکھائیں. یہ مایوسی کا دور نہیں ہے. اللہ بڑے بول سے بچائے. اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے کا دور ہے کہ اللہ ایک موقع آپ نے ہم کو دیا ہے، اللہ اس موقع آپ نے ہم کو دیا ہے. ہم اس دور میں اسی قسم کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں جس دور کے حالات کا، جس قسم کے حالات کا مقابلہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کیا تھا. اللہ ہمارے اندر تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں، وہ حوصلہ نہیں. لیکن ہم وہ ایمان و یقین کس سے مانگیں؟ آپ سے نہ مانگیں. اللہ ہمیں وہ ایمان دیجیے. اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ سمجھیں، پوچھیں سمجھداروں سے کہ ہمیں اس دور میں کیا کرنا ہے. پوری دنیا کے اندر عجیب و غریب قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کا ملک ایک بعد. ملکوں کو شیطان فتح کر رہا ہے. میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، ایک کے بعد ایک ملک کو شیطان فتح کر رہا ہے. اور آج نہیں تو کل ہماری باری ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، خوب اچھی طرح دل کے کانوں سے سن لیجئے. اس بات کی نئے حوصلوں اور نئے ارادوں کے ساتھ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ہمارے اور آپ کے بچے مسلمان نہ رہیں، توحید کے کلمے سے محروم ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور بالکل محروم ہو جائیں. ایسی ایسی چیزیں اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں اور پڑھائی جائیں گی اور پڑھائی جا رہی ہیں اور پورا نظام چل رہا ہے اور چلے گا اور بڑھے گا. مجھے کوئی ہچکچاہٹ اس کے کہنے میں نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ خیال غلط ثابت ہو جائے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ شام اور عراق میں امتحان ہو رہا ہے، یمن میں امتحان ہو رہا ہے اور ہم یہاں خوب مرغے پراٹھے کھاتے ہوئے آرام سے چلیں گے. کچھ نہیں ہوگا. سخت سے سخت امتحان کی ترازو زمین میں نصب کر دی گئی ہے اور فتنہ دجال زمین میں اپنی آخری شباب میں ہے. یہ وقت ہے مایوسی کا نہیں، خوف کا نہیں، یہ وقت ہے اپنے کو بنانے کا، اس طرح جس طرح مکی زندگی میں صحابہ نے اپنے کو بنایا تھا اور انہی کے ذریعے سے اگلی دور کی فتوحات ہوئی تھی. آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک کو طے کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو، ہماری عبادات بہتر ہوں، ہماری نمازیں اچھی ہوں، ہمارا اللہ سے تعلق اچھا ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہماری معاشرت اچھی ہو، ہم کو ضروری علم دین ملے، بے حیائی کا بالکل ماحول نہ ہو، ہمارے گھروں میں تصویریں نہ دیکھی جائیں، فلمیں نہ دیکھی جائیں، میوزک نہ سنی جائے. اللہ اکبر. جس زمانے کے اندر ہمارے نوجوانوں کے پاس ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین موقع ہے اس دور کے نوجوانوں کی یاد تازہ کر دینے کا، مگر خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے. آج ہماری قوم کے جگر کے ٹکڑے، ہمارے عزیز نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈرگس کی عادی ہو رہی ہیں، نشیلی دواؤں کو استعمال کر رہی ہیں. پوری سازش کے تحت مسلم شہروں میں، مسلم بستیوں میں، مسلم محلوں میں بہت سستے داموں نشیلی دواؤں کو بیچا جا رہا ہے. مجھے ابھی چند دن پہلے یہ بات کسی نے بتائی، ابھی چند دن پہلے، کہ بمبئی کے ان علاقوں میں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں اسرائیل کی بنی ہوئی ڈرگس کی دوائیں گھر گھر بیچی جا رہی، اسرائیل کی بنی ہوئی.
اور وہ یہاں بھیجی جا رہی ہیں، سوچ سمجھ کر بھیجی جا رہی ہیں، اور ایک شہر میں نہیں، پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو زنا میں، بے حیائی میں، بدکاری میں، فحاشی میں دبو دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آئے یہ نوجوان جو قوموں کی تقدیر پلٹ سکتے تھے، یہ نوجوان جو یوسف علیہ السلام کے تقوی کی یاد تازہ کر سکتے تھے، یہ نوجوان جو امت کا دفاع کر سکتے تھے، یہ نوجوان جو ملک کے غریبوں کی خوشحالی کا انتظام کر سکتے تھے، یہ نوجوان جو کروڑوں انسانوں تک اللہ کا محبت بھرا پیغام پہنچا سکتے تھے، یہ نوجوان کن چیزوں میں مبتلا کر دیے گئے ہیں؟ ہجرت کے یہ واقعہ جو سبق دیتا ہے، جو اشارے دیتا ہے، اصل مقصد اس واقعے کے سنانے کا یہ تھا۔ حالات بہت سخت ہیں، یہ تو ہم اور آپ بے حس ہیں اور بے خبر ہیں، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ حالات ہے ہی کیسے، اور پوری اسلامی تاریخ میں اتنا خراب زمانہ نہیں آیا جتنا اس وقت ہے، اتنا برا دور نہیں آیا، لیکن کیا یہ مایوس ہو جانے کا دور ہے؟ اللہ اکبر، نہ، میں پھر عرض کرتا ہوں، اسی دور میں جو لوگ تیار ہوں گے، تقوی والے، ذکر والے، علم والے، وفاداری والے، سادہ زندگی گزار کر اپنی کمائیوں کو دین کے تقاضوں پر خرچ کرنے والے، وہی افراد ہوں گے جن کے ذریعے سے ایک بار پھر اسی دور کا مدنی عہد دوبارہ قائم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بتا کر گئے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں تمہارے پیچھے پڑ جائیں گی، حضور نے فرمایا تھا جس طرح بھوکے لوگ کھانے کی پلیٹ پر یا پیالے پر ٹوٹتے ہیں، اس طرح تم پر دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی، ایک وقت یہ آئے گا۔ حضور نے سچ فرمایا تھا، آ گیا وہ وقت، آ گیا، بلا شبہ آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وقت آ چکا۔ لیکن آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس دور کے بعد پھر ایک دور آئے گا جس میں انصاف قائم ہوگا، اور پوری دنیا میں اسی طرح تم چھا جاؤ گے، پوری دنیا میں تم نئے سرے سے اسی طرح پوری دنیا کو سجاؤ گے جیسے دور اول میں میرے صحابہ نے سجایا تھا۔ اور حضور نے تو ایک مرتبہ عجیب و غریب انداز سے فرمایا تھا، اللہم ارحم اخوانی، اللہم ارحم اخوانی، اللہ میرے بھائیوں پر رحمت فرما، اللہ میرے بھائیوں پر رحمت فرما، اللہ میرے بھائیوں پر رحمت فرما۔ صحابہ بیٹھے ہوئے حیران، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کن کو اپنا بھائی قرار دیں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو بعد کے زمانے میں فساد کے پھیلنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور انہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر فدا ہوں گے اور وہ دین کے لیے قربانیاں دیں گے، میں اس وقت اللہ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، تم میرے اصحاب ہو، تم مجھے جسمانی طور پر دیکھ رہے ہو اور وہ مجھے جسمانی طور پر نہیں دیکھیں گے، وہ میرے اصحاب تو نہیں ہوں گے لیکن میں ان کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کون حضور کا بھائی بننے کے لیے تیار؟ کون ہے؟ سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر اس ہاتھ کے اٹھنے کے بعد گناہ ہوئے تو کیا حضور کا بھائی گناہ کرے گا؟ اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کے بعد ہم نے بخل کیا، حرص کی، لالچ کی، نمازیں چھوڑی، تلاوت چھوڑی، معمولات چھوڑے تو پھر یہ تو حضور کے بھائی نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اس جذبے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا ہے، ہم اپنی اوقات جانتے ہیں، ہم اپنی اوقات جانتے ہیں۔ اللہ ہم اپنی اوقات جانتے ہیں، مگر اللہ اپنے کرم سے اپنے ان بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما نہیں چاہتا، قبول۔ یہ وقت ہے قربانیاں دینے کا، یہ وقت ہے جمنے کا، یہ وقت ہے چیلنجز کے مقابلے کا، یہ وقت ہے ہمتوں کے بلند کرنے کا، یہ وقت ہے ذکر کو بڑھانے کا، یہ وقت ہے نمازوں کو بڑھانے کا، یہ وقت ہے علماء کی صحبتوں کو بڑھانے کا، یہ وقت ہے اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جانے کا،
یہ وقت ہے اپنی کمائیوں کے حصوں کو دین کے تقاضوں پر لگانے کا. غریب بچوں کی تعلیم میں اپنے کمائیوں کو لگایا جائے، مریضوں کے علاج میں لگایا جائے، مسجد و مدرسے کی تعمیر میں لگایا جائے، اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے فرق کے بغیر کسی بھی مصیبت زدہ کے فرق کے لیے خدمت کے لیے آگے آنے کا وقت ہے. آگے آنے کا وقت ہے. آگے آنے کا وقت ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خدمت کرتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو دشمنیاں، جو اجنبیتیں، جو نفرتیں، جو عداوتیں گھس گئی ہیں، اللہ ان سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے میرے اللہ. نئی زندگی اپنانے کا وقت ہے، اور نئی زندگی اپنانے کے لیے نئے سال کا پہلا دن بہت موزوں دن ہے، بہت موزوں دن ہے. آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے کہ اللہ پچھلے اب تک کے سالوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور آئندہ آنے والے اب جو سال ہے اللہ یہ سال ہمارے لیے اطاعت کا سال بنا. اللہ ایک بھی گناہ اس سال میں نہ ہو، ایک بھی گناہ اس سال میں نہ ہو. بہت ہو گئے گناہ. اللہ پلٹ کر پچھلا سال کی طرف دیکھتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں. کتنا پورا سال گزر گیا، کتنا وقت ضائع کیا. ہم تہجد پڑھ سکتے تھے سال میں، ہم تلاوت کر سکتے تھے، ہم نفلی روزے رکھ سکتے تھے، ہم غریبوں کی خدمت کر سکتے تھے، ہم اپنے گھر کا کھانا سادہ کر کے کچھ پیسے بچا کر کسی غریب مریض کا علاج کرا سکتے تھے. اللہ کیا ہوا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. آج سال کا پہلا دن ہے، آج یہ عہد کرتے ہیں، یہ عہد کریں سچے دل سے، پوری زندگی کی ترتیب کو بدلیں، پوری زندگی کی ترتیب کو بدلیں. خرچ کی، آمدنی کی، سودی کاروبار کو چھوڑیں، لعنت بھیجیں سودی کاروبار کو. توبہ کریں، اپنی کمائیوں کو بالکل حلال کریں، اپنے گھروں کی شادیوں اور تقریبات کو سادہ کریں، گھروں کے اندر پردے اور حیا اور حجاب کا کلچر اپنی بچیوں کو سکھائیں. آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر بچیوں کو پردہ کرانا پڑے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بچیوں کو ایسا مزاج بنائیے کہ وہ 9 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کہنے لگیں کہ اب ہم برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلیں گے، اب میں باہر نہیں جاؤں گی. کیا ابو امی آپ سمجھتے ہیں میں کس کی امتی ہوں؟ میں محمد رسول اللہ کی امت. اللہ بچیوں کی زبان سے یہ باتیں کہلوا دے، اللہ بچیوں کی زبان سے یہ باتیں کہلوائے کہ آپ نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی بی بی فاطمہ کو. ہمیں ایسی تربیت دینی چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کو. بھاگ بھاگ کر اللہ والوں کے پاس آئیے، اچھی کتابوں کو پڑھیے، بیانات کو سنیے. انٹرنیٹ اور موبائل کا غلط استعمال مت کرو میرے عزیز نوجوانوں، مت کرو. ان چیزوں کو غلط استعمال تباہ کر رہے ہیں یہ چیزیں اور ان کا غلط استعمال. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کہنے والے کو سب سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بہت سے حضرات بیعت کے لیے آئے ہوئے تھے،